ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. تیسری آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام. پیارے آقا کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں. جیسے پیارے آقا کے چاہنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، ویسے آپ کے دشمن بھی ہر زمانے میں رہے ہیں. کب سے رہے ہیں؟ پیارے آقا کے دشمن آپ کی تشریف دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے رہے ہیں، جیسے آپ کے چاہنے والے آپ کے آنے سے پہلے سے ہے اور آج بھی ہے. اور انفرادی طور پر اور تنظیموں اور تحریکوں کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و مقام کو بدنام کرنے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام کو ٹھیس پہنچانے کی کوششیں ماضی میں ہمیشہ جاری رہی ہے، حال میں بھی جاری ہے. لیکن حکومتی سطح پر ماضی میں کبھی ایسا حادثہ رونما نہیں ہوا ہے کہ کسی ملک کے قانون کے ساتھ، کسی ملک کی حکومت و سلطنت کے سپورٹ کے ساتھ، اس کے تعاون کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالا گیا ہو. یہ واقعہ پہلی مرتبہ ابھی ماضی قریب میں اس درندہ صفت، اس بے باپ کے اور قرآن ہی کے الفاظ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے، گستاخ رسول کو قرآن نے حرامزادہ کہا ہے، اس فرانس نے یہ حرکت کی ہے، یہ درندگی کی حرکت کی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالا ہے. اور حکومتی سطح پر یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے. ایسا ہیبت ناک واقعہ کہ اللہ کے خدائی اور اس کے بندوں کے ایمان کو جس نے تکلیف دی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈال کر، اور یہ چاہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرے. کسے بدنام کرنے کے چلے ہیں؟ جس کا نام محمد ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، جس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے گی، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے گی، یہ اسے بدنام کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک فرانس نہیں، ساری دنیا اگر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ایک طرف ہو تو یہ سارے کے سارے مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتے ہیں. جس کا نام اللہ نے محمد رکھا ہو، اس کی مدح سرائی کو، اس کی ثنا خوانی کو، اس کی تعریف کو کوئی کیا کام کر سکتا ہے اور کوئی کیا ٹھیس پہنچا سکتا ہے؟ جس ذات گرامی کا وجود اطہر جنتی ہو، اسے کوئی کیسے ختم کر سکتا ہے؟ بات کو سمجھیے. جس ذات گرامی کا وجود اطہر جنتی ہو، جس کا خمیر جنتی ہو، جنت باقی رہنے کے لیے ہے، جنت سراپا تعریف ہے، جنت میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جنت کی کسی شے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک، آپ کا وجود اطہر جنتی ہے، لہذا آپ کی ذات مبارک میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے. اس کی کیا برائی بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کی شان میں کیا گستاخی کی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جنتی کیسے ہے؟ اس بات کو سمجھیے. قرآن کریم کا فیصلہ ہے، منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. جب ہم
ہماری میت کو دفن کرتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں. قرآن کا حکم ہے ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں تمہیں دفن کر رہے ہیں اور اسی مٹی سے قیامت کے دن ہم تمہیں اٹھائیں گے. تو جس مٹی میں انسان دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے. جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور باپ کی صلب سے جب نطفہ ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کی مٹی لے جا کر اس ماں کے رحم میں ڈال دو. وہ مٹی فلاں جگہ کی جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے وہاں سے وہ مٹی لا کر ماں کے رحم میں ڈال دی جاتی ہے. اب اس مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے, جہاں کی مٹی ڈالی گئی ہے اسی میں انسان دفن ہوتا ہے اور اسی سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں آرام فرما رہے ہیں آپ اس مٹی سے پیدا ہوئے, اب آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں اور قیامت کے دن آپ وہاں سے اٹھیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہاں پر ہوں یہ میرا کمرہ, یہ میرا حجرہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. لہذا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, امی عائشہ کے اسی حجرے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. تو اس مٹی سے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو جنت کی مٹی سے پیارے آقا پیدا ہوئے اور اسی میں آپ دفن کیے گئے اور اسی سے آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں آپ آرام فرما رہے ہیں. لہذا آپ کا جسد اطہر, آپ کا خمیر مبارک جنتی ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جنتی ہے, اس مٹی سے پیدا ہوا ہے جو جنت کی مٹی ہے, تو جیسے جنت بے عیب ہے ایسے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بے عیب ہے. اور اس بات کو سمجھیے, انبیاء علیہم السلام کا جسم اطہر جنتی ہوتا ہے. انبیاء علیہم السلام جنت کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل کی قربانی کا گزشتہ درس میں تذکرہ کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اور چھری ہے کہ چلتی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جنت سے دمبا بھیجا, حضرت اسماعیل کو ایک طرف ہٹا دیا گیا, دمبا ذبح ہو گیا. حضرت ابراہیم سمجھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دیا ہے, جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کھولی ہے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا تو برابر میں کھڑا ہے, دمبا ذبح ہو گیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک عظیم قربانی کو, ایک عظیم دمبے کو وہاں بھیجا. ان کے فدیے میں ہم نے ایک عظیم دمبا بھیجا, ایک عظیم قربانی بھیجی, اور وہ یہ طے ہے کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا. اللہ رب العزت نے اسی لیے تو اسے ذبح عظیم کہا ہے. ذبح عظیم, عظمت والی قربانی اسے کہہ دیا اللہ رب العزت نے. دنیا ہی کا دمبا پہنچایا جا سکتا تھا, اللہ کی قدرت کے لیے کیا مشکل تھا کہ دنیا ہی کا ایک دمبا وہاں پہنچا دیا جاتا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دیا جاتا. جنت سے دمبا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت سے دمبا اس لیے آیا تھا کہ وہ جنتی ہی کے بدلے ذبح ہونا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جنت کا وجود ہے, جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, لہذا جنت کی مٹی سے پیدا ہونے والے شخص کی جگہ جنت ہی کا دمبا ذبح ہوگا, دنیا کا ذبح نہیں ہوگا. تو نبی کا وجود اطہر جنت
کی مٹی سے ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا وجود اطہر جنت کی مٹی سے بنا، اور سردار انبیاء کا وجود اطہر جنت الفردوس کی مٹی سے بنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جنت الفردوس کی مٹی سے بنا. جب آپ جنتی ہیں تو آپ کے اندر وہی خصائل ہے، آپ کے اندر وہی لطافت ہے، آپ کے اندر وہی چیزیں ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے آپ سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ محنت مشقت کر رہے ہیں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے. پسینہ تو آیا ہے اس لیے کہ آپ دنیا میں ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے پسینہ آیا ہے، لیکن جس میں اطہر جنت کا ہے اس لیے اس پسینے میں بو نہیں ہے، اس پسینے میں خوشبو ہے. خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جب میں نے سونگھا، ما شممت اطیبا، ما شممت اطیبا، ما شممت اطیبا. رسول حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی مشک، کوئی خوشبو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار نہیں سنگی. ما شممت اطیب مسکا من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار کوئی مشک میں نے نہیں سونگا، کوئی خوشبو نہیں سونگی. صرف پسینہ ہی نہیں، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ باہر تشریف لائے تو میں اندر چلی گئی کہ استنجا خانے کا نظارہ دیکھو. ما وجدت شیئا، میں نے وہاں کوئی چیز نہیں پائی. ما وجدت شیئا، میں نے وہاں کوئی چیز نہیں پائی. ہاں جب میں نے سونگا تو میں نے مشک سے زیادہ وہاں خوشبو سونگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک ہی میں نہیں، آپ کے براز مبارک میں بھی مشک سے زیادہ خوشبو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس میں اطہر جنتی ہے. پسینہ آئے گا، آپ استنجا کے لیے جائیں گے اس لیے کہ انسانوں میں سے ہے، لیکن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تو انسان ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں، اس لیے آپ کے پسینے مبارک میں خوشبو ہے، آپ کے براز مبارک میں خوشبو ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سوتا نہیں ہے. آپ کا جسم مبارک سو رہا ہے لیکن آپ کا قلب اطہر نہیں سوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا میرے پاس، پھر آپ اٹھے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کے بعد آپ لیٹ جاتے، پھر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. آپ نے تہجد پڑھ کر وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے اور آپ کو آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے اور فجر کی نماز کے لیے چل دیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اب بغیر وضو کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا پھر آپ وضو کرنا بھول گئے تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا تھا نہ اللہ کا حکم بدلا ہے. یا عائشہ عینی تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے. تو آپ کا قلب اطہر جاگ رہا ہے کیونکہ وہ بنا ہی ہے جنت کی مٹی سے. جنت میں سونا نہیں ہے، جنت میں نیند نہیں لگے گی. انسان تھکا اور سو گیا، جنت میں تھکنا ہی نہیں ہے. جنت بے عیب ہے. انسان ایک وقت تک محنت کرتا کرتا جاگتا جاگتا آخر ٹوٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے. جنت میں تھکن ہی نہیں، جنت میں کوئی عیب ہی نہیں، کوئی کھوٹ ہی نہیں، وہاں نیند ہی نہیں، وہاں جاگنا ہی جاگنا، وہاں مزے ہی مزے ہے. سوئے گا بھی انسان تو صرف راحت کے لیے، تھکن کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں سوئے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جب جنتی ہے تو آپ کا قلب اطہر سوتا نہیں.
یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے، جب آپ نے انتقال فرمایا ہے، اس وقت سارے صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی موت ہو گئی ہے۔ اور عمر ابن خطاب تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ خبردار جو کوئی زبان سے کہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ آپ نبی ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوتا ہے، آپ کی وفات نہیں ہوتی ہے، آپ کو موت نہیں آتی۔ عمر ابن خطاب یہ کہہ رہے ہیں، اور عام سے عام صحابی کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور عمر ابن خطاب کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جن کے بارے میں رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ عمر کی زبان پر حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا ہے۔ عمر بولتے بھی ہیں تو حق بولتے ہیں، عمر سوچتے بھی ہیں تو حق سوچتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، یا حضرت عمر غلبہ حال کی وجہ سے اس طرح کہہ رہے تھے۔ سارے صحابہ کی نظر رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں پر تھی، عمر ابن خطاب کی نظر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھی، آپ کا دل تب بھی زندہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تب بھی زندہ تھا، آپ کے جسم پر موت طاری ہوئی تھی، آپ کے دل پر نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے، اور آپ کا وجود اطہر جنتی ہے، لہذا آپ کے قلب اطہر پر اس وقت بھی موت طاری نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ پر موت طاری نہیں ہوئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اس کو سمجھیے، اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، زائد باتیں نہیں بیان کی جا رہی ہے موضوع سے ہٹ کر، یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روضہ اطہر میں زندہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ اطہر میں زندہ نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور مسائل بھی ویسے ہی ہے، مسئلہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے امت کی شادیاں نہیں ہوتی، ازواج مطہرات سے امتی کی شادی نہیں ہوتی پیارے آقا کے جانے کے بعد۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، لہذا ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، تو سوال یہ ہوگا کہ کون سی ماں ہے؟ حقیقی ماں ہے، جسمانی ماں ہے، یا روحانی ماں ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ روحانی ماں ہے۔ تو روحانی ماں سے اگر شادی نہیں ہو سکتی تو استاذ محترم کی والدہ بھی تو روحانی ماں ہوتی ہے، جیسے استاذ روحانی باپ ہوتا ہے ویسے استانی صاحبہ ان کی بیوی وہ بھی روحانی ماں ہوتی ہے، تو ان سے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان سے تو ہوتی ہے۔ اپنے استاذ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، جبکہ وہ بھی روحانی ماں ہیں۔ یہ جواب مکمل نہیں ہے کہ وہ صرف ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں اس لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جسمانی ماں سے جیسے نہیں ہو سکتا، یہ تو صاف مسئلہ ہے، لیکن روحانی ماں جیسے ازواج مطہرات ہے ویسے اپنے استاد کی بیوی بھی، لیکن پھر کیوں نہیں ہو سکتا نکاح؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ابھی وہ بیوہ ہوئی ہی نہیں ہے۔ بیوہ سے شادی کی جاتی ہے، بیوی سے شادی نہیں کی جاتی ہے۔ ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، بیوائیں نہیں ہیں، بیویاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہے،
جب زندہ ہے تو پیارے آقا کی بیویاں بیوہ ہوئی نہیں ہیں تو کہاں سے شادی ہوگی؟ پھر ایک نقطہ باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ویسے شہداء بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، مگر شہید کی بیوی سے تو شادی ہوتی ہے، تو شہید کی بیوی تو بیوہ ہوتی ہے، نبی کی بیوی بیوہ نہیں ہوتی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ شہید کی اور نبی کی موت میں فرق یہ ہے کہ شہید پر جب موت طاری ہوتی ہے تو اس کے جسم سے بھی روح نکلتی ہے اور اس کے دل سے بھی روح نکلتی ہے، لہٰذا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اب واپس روح ڈالی جاتی ہے اس کے جسم میں، لیکن نبی کے جسم سے روح نکلتی ہے، ان کے دل سے روح نہیں نکلتی ہے، لہٰذا ابھی ان کی بیوی بیوہ ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کی بیوی سے شادی نہیں کی جاتی، امت کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بیوہ ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جنتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جنتی ہے تو جنتی کا عیب کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ جنت کے خوبی اور کمالات میں کمی کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ ساری دنیا مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر جائے اور سارے کے سارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کرے، رتی برابر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس میں کمی نہیں آ سکتی، کہ وہ ہے ہی سراپا مدح و ثنا، جس کی تعریف، جس کی خوبیاں، جس کی کمالات سارے جنتی ہو، اس کے اوپر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کا وجود اطہر جنتی ہوا۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا